میں پیپلز پارٹی سے درخواست کرنے کی بجائے جو لوگ لے کر آئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو لوگ 30,000 روپے کسی گارمنٹ فیکٹری میں کما رہے ہیں اور جو اپنے محلے کی پرچون کی دکان پہ روزانہ سودا لے کے رجسٹر میں لکھواتے ہیں اور جب تنخواہ ملتی ہے تو وہ پیسے دیتے ہیں، ان سے تم 10,000 کا چالان لے لو گے تو وہ پرچون والے کو کیا دیں گے، اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے، اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دیں گے، اپنے بچوں کو پہنائیں گے کیا؟ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ چند ارب روپے سے کوئی پیپلز پارٹی کا پیٹ بھر جائے گا. پیپلز پارٹی کو تو کھربوں روپے کا 34 کھرب روپے کا بجٹ تھا، وہ تو سارا کا سارا بھی ڈکار لے تو اس کو پرواہ نہیں ہے نا. تو یہ چند ارب روپے جو ابھی 48 گھنٹے میں 100 ملین کے چالان ہوئے تھے، 100 ملین کا مقصد 1 ارب روپے ہوا. یہی ہوا نا بھائی، زیادہ تو نہیں ہو گیا میمن، 100 ارب ہوا نا. 100 ارب روپے اس کے لیے کیا ہے؟ تو کسی سڑک میں سے کھا جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. یہ 100 ارب روپے کوئی سندھ گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت تھی اس لیے چالان نہیں لگائے، اس لیے لگائیں کہ پوری اب 40 لاکھ لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں. یہ سارے کون لوگ ہیں جنہیں تم نے کبھی گورنمنٹ جاب نہیں دی، جو بیچارے پرائیویٹ فیکٹریوں کے اندر جاب کر رہے ہیں 30 35 ہزار روپے کی، جو کہیں بیچارے کلریکل جاب کر رہا ہے، کوئی گارمنٹ کے اندر جاب کر رہا ہے، قسطوں کی ان کی موٹر سائیکلیں، وہ اپنی قسطیں نہیں پوری کر پا رہے، وہ تمہارا 10,000 کا چالان کہاں سے دیں گے؟ اس کا مقصد ہے آپ نے انہیں انگیج کر دیا، اور جب آپ انہیں معاشی طور پر انگیج کر دو گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس ملک کے دفاع کی جنگ نہیں لڑ پائیں گے. یہی مقصد ہے نا پیپلز پارٹی کا. ایک آدمی جو کسی اچھی جگہ اگر جاب کر رہا ہے تو وہاں سے بھی وہ آلٹو یا ٹویوٹا جو ہے وہ میزان بینک سے آفس کے اس پہ قسطوں پہ لے لیتا ہے. وہ 50,000 لاکھ روپے کما رہا ہے، اس میں سے 25,000 کا اس کو پھر چالان آ جائے تو وہ اپنے معاش کی فکر میں رہے گا یا ملک کا دفاع کرے گا؟ آپ کو انگیج کرنے کے لیے چالان ایشو کیے گئے کہ پوری قوم انگیج رہے. یہ آج اچانک جو ہوٹلوں کے اوپر بندشیں لگ رہی ہیں پختونوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ آپ نے معاملات ہمیشہ اپنے بہتر رکھے پیپلز پارٹی نے، اور ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال کیا ہے، ہمیشہ سپورٹ کیا ان کو. آج آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ آپ سب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک مطلب سازش ہے کہ آپ پختون کو بزی کر کے رکھیں، آپ مہاجر کو بزی کر کے رکھیں، آپس میں تصادم کروا دیں. آپ محسود کو پروموٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہیرو بنا کر آپ لڑوا دیں. ہمارا ڈمپر کے ان لوگوں کے ساتھ ناراضگی ہے نا جو ڈمپر ریس لگا رہے ہیں اور انسان کی قدر نہیں کر رہے. ہمارے کو پختونوں سے جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن محسود کو کھڑا کر کے آپ یہ تاثر دے رہے ہو کہ ہمارا پختونوں کے ساتھ جھگڑا ہے. آفاق نے کہا تھا کہ جی ہوٹل پہ چائے مت پیو، یہ چائے پینے کو منع کیا تھا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ کسی کا کاروبار بند کرو. تم کاروبار بند کر رہے ہو، تمہاری اس میں اپنی سازش ہے. ہمارے کہنے پر تو آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی کہ بھائی سڑکیں بلاک نہیں کرو، خواتین کے جانے آنے کا راستہ بند نہیں کرو. آپ لوگوں کے فٹ پاتھوں کے اوپر انکروچ کر کے جو ہوٹل چلا رہے ہو مت چلاؤ. آپ کرائے کی بلڈنگ کرائے پہ لو، آپ ہوٹل چلاؤ. کس نے منع کیا؟ اس شہر میں یہ تو اس پاکستان کے مقامی لوگ ہیں نا، باہر سے آگے لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں، تو میں پختون کو کیوں منع کروں گا کہ کاروبار نہیں کرو؟ لیکن یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مہاجر خلاف ہے. مہاجر خلاف نہیں ہے. مہاجر تمام لوگوں کو، اس ملک کے شہری کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا بھائی سمجھتا ہے. یہ شہر لوگوں کو ہمیشہ سے روزگار کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے. لیکن ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جب کسی کے گھر جا کے آپ مالک بننے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹنس آتی ہے، لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ تکلیف کا خیال کر کے اور طاقت کا استعمال کیے بغیر، غنڈہ گردی کیے بغیر اس شہر میں کاروبار کریں، کبھی کوئی تصادم نہیں ہوگا. اور ابھی تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر ہمارے تمام معاملات کو ہم پس پش ڈال کر یہ سوچیں کہ کل اگر خدا نہ کرے، ویسے تو ظاہر ہے کہ بھارت کی جرت نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی ہماری ایئر فورس کی طاقت دیکھنے کے بعد، یہاں کے لوگوں کے جوش و جذبے کو دیکھنے کے بعد، ہماری دفاعی صلاحیت دیکھنے کے بعد، کہ وہ کوئی بیوقوفی کرے. لیکن اگر وہ کسی کے کہنے پر کوئی بیوقوفی اگر کر بھی دے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ میں ظاہر ہے کہ کبھی بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں اگر کسی ایک مخصوص ایریے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کچھ کر سکوں تو میں کہوں گا میں یہاں کی ذمہ داری لیتا ہوں.
تو مجھے اور آپ کو کم از کم، میں پورے پاکستان کی ذمہ داری نہ لوں، لیکن مجھے اور آپ کو کم از کم اپنے سندھ کے اربن ایریاز کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ اس وقت ہمیں اپنے ملک کے حفاظت کے لیے سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے فوج کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ تمام شکوے گلوں کے باوجود ان گلے شکووں کو میں ختم نہیں کر رہا، مجھے یہ شکوہ ہے جب تک حل نہیں ہوگا میرا شکوہ برقرار رہے گا کہ پیپلز پارٹی کو آپ اقتدار میں لے کر آئیں، اس شہر کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس شہر میں جو کچھ نفرتیں پھیل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ ہارے ہوئے کو آپ نے جتوا دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ذمہ دار ہیں پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانے کے۔ یہ شکوے میرے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ شکوے ہم بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں افواج کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، اس وقت ہمیں انہیں یقین دلانا چاہیے کہ آپ اندرونی معاملات کے اوپر فکر مند نہ ہوں، آپ سرحدوں کو سنبھالو، شہر ہم سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ہم اس پوزیشن میں تو ہیں کہ اگر ہم کل فیصلہ کر لیں، ان لوگوں نے فیصلہ کیا رام سامی میں، تو کیا ڈمپر لے جا سکے؟ نہیں لے جا سکے نا۔ کل اگر اس شہر میں فیصلہ کر لیں کہ کوئی کلہاڑی کا پرچم لے کے یہاں آیا اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تو واپس دادو گمبٹ نہیں جائے گا، تو جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ تو ہم شہر کی ذمہ داری تو کم سے کم لے کر یقین دلا سکتے ہیں نا کہ بھائی سرحدیں تم سنبھالو، یہ شہر ہم سنبھال لیں گے، اندرونی معاملات ہم سنبھال لیں گے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی